औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत चिमगोइयाँ होती रहीं, बहुत लोग कहते रहे इमरान खान कभी असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। वो वक्त भी आ गया है, असम्बलियाँ टूटे हुए। पंजाब की असम्बली को एक दिन गुजर चुका है, KP की असम्बली वो भी टूट चुकी है, जिसमें तो खैर कोई शक शुबा होना ही नहीं था। तो वो सारी क्या सराहियाँ, वो लोगों के जो अपने ओपिनियंस थे, वो जो सोच रहे थे, ये उन लोगों की सोच थी जिनकी हमेशा से घटिया सोच रही है, जो हमेशा मफाद परस्त टोलों के साथ रहे हैं। वो दूसरों को भी ऐसे ही समझते हैं जो उनकी अपनी सोच होती है। तो जब इस तरह की सोच हो तो दूसरे को जब ये समझता है तो वो ये सोचता है कि अगला वो ये काम नहीं करेगा। लेकिन उन लोगों को इस चीज़ का अभी तक एहसास नहीं हुआ कि इमरान खान का क्या नज़रिया है, इमरान खान का क्या बयानिया है। वो अपने ज़ाती मफादात से ऊपर की सोच रखता है अवाम के लिए। और ये फ़ैसला भी उसने इस वजह से किया था जब वो लॉन्ग मार्च का इख्तिताम किया था कि अवाम को पुलिस और फ़ौज के जुल्म सितम से बचाए, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये ठानी हुई थी। और ये किसी किस्म की हुल्लड़बाजी, अफरा तफरी फैलाना चाहते थे और उस अफरा तफरी की आड़ में बहुत कुछ करना चाहते थे। गवर्नर राज भी लग सकता था और भी बहुत कुछ हो सकता था। तो इस सारी चीज़ों को इमरान खान ने अवाम को बचाया और अपनी 2 असम्बलियों की कुर्बानी दी, और वो कुर्बानी दे दी है। अब भी अगर किसी को शक शुबा है तो वो देख लें। खैर, इस को किस तरीके से ये सारी चीज़ें पाया तकमील तक पहुँची, इसकी खबर अगली वीडियोस में दूंगा। अब जो इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि राणा साहब जो बढ़ के मारते रहे हर तरह की कि पंजाब फतह करके जाऊंगा, जैसे बहुत बड़ा सिपा सलार आ गया है। फैसलाबाद तो इसने आधा वो माफिया का हिस्सा बन के फैसलाबाद पे कब्ज़ा किया हुआ है। और इसी तरीके से वही खून लगा हुआ था राणा साहब के उस ज़बान पे, उसी खून की वजह से इन्होंने तड़ी लगाई कि जी मैं पंजाब की हुकूमत इनके हवाले करके जाऊंगा। वो किस तरीके से क्या कुछ हुआ ये आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल राणा साहब की छितर परेड के लिए इसको इनके बड़े लीडर कायद मफरूर नवाज शरीफ, मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने वहाँ तलब कर लिया है लंदन में। और इनकी क्या छितर परेड होनी है और क्यों होनी है, क्योंकि नवाज शरीफ ख़ुद तो बाहर बैठा हुआ है और यही है जो नवाज शरीफ को उल्टी सीधी खबरें वो दे रहे होते हैं। और यही इन्होंने तसल्ली दी हुई थी, शहबाज शरीफ ने भी दी हुई थी, तारड़ ने भी दी हुई थी, राणे ने भी दी हुई थी कि जी 20 से 25 PTI के जो MPs हैं वो एतमाद के वोट में शिरकत नहीं करेंगे। यही पूछ कुछ इससे होनी है। पूछेगा नवाज शरीफ इससे कि ये किस तरीके से हो गया है और इसमें कौन सी ऐसी ताकतें थी, राना किन लोगों के साथ जो है वो इन कॉन्टैक्ट था, किन लोगों ने इसको तसल्ली दी हुई थी, किन हलकों ने इसको तसल्ली दी हुई थी कि ये हम कर पाएंगे, जो कि ना हो सका। इसमें यकीनन मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मदद PTI के साथ, इमरान खान के साथ, परवेज़ इलाही के साथ शामिल हाल रही है, जिसकी बिना पे वो कामयाब हुए हैं। अदरवाइज़ मुझे भी कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही थी। 19-20 का फ़र्क था। बड़ी मुश्किल से ये काम हुआ है, कैसे हुआ है ये भी एक मुआजिज़ा हुआ है। तो नाज़रीन, राणा साहब की छितर परेड होनी है लंदन में, उनको तलब कर लिया गया है। और इसहाक डार साहब जो मुआशी सूरत हाल से परेशान है, और उन्होंने ये फरमाया है कि मुल्क की इतनी बुरी मुआशी सूरत हाल तारीख़ में उन्होंने कभी नहीं देखी। तो उनसे गुजारिश करेंगे कि जिस तरीके से आप जैसे मफरूर सरकारी जहाज़ों में लंदन से वापस पाकिस्तान किस सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आए हैं, ये भी शायद पाकिस्तान की तारीख में लोगों ने नहीं देखा होगा कि इस तरह के मफरूर सरकारी तैयारों में, सिर्फ सरकारी नहीं एयरफोर्स के तैयारों में किस तरीके से आ रहे हैं, ये भी मुल्क की तारीख ने शायद इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ये आपने, आपकी हुकूमत ने, इस चोर इंपोर्टेड हुकूमत ने ही अवाम को ये चीज़ दिखाई है, उनकी आंखें खोली हैं। और इसी तरीके से
جتنا بڑا NRO اب دیا گیا ہے اور کس طریقے سے قانون میں رد و بدل کیا گیا ہے، نیب کو ختم کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ججوں کو کس طریقے سے خاموش رہنا پڑا اس قانون کی تبدیلی کی وجہ سے. اگر کہیں قانون تبدیل نہیں بھی تھا، مثلا FIA والا جو کیس تھا منی لانڈرنگ کا شہباز شریف حمزہ کے خلاف، تو وہ جج صاحب کس طرح خاموش رہے؟ انہوں نے توفیق ہی نہیں کی کہ اس فائل کو وہ دیکھ لیتے. اپنی جو تنخواہ وہ لے رہے ہیں، اپنا جو پیسہ لے رہے ہیں اس عوام کے ٹیکس سے، اس کو حلال کر لیتے. تو جیسے FIA نے کہا جی ہمیں کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے بڑے آرام سے شہباز شریف کو کہا جاؤ جی تسی پرائم منسٹر بنو. حمزہ نو کہا ہے جاؤ جی تسی چیف منسٹر بنو، یہ تواڈے مامے دا ملک ہے. اور آج ان جج صاحب کو کس طریقے سے شہباز شریف نے نوازا ہے، یہ بھی ناظرین یہ دیکھ لیں کہ یہ لوگوں کو کس طرح نوازتے ہیں، جو ان کے مشکل وقت میں، جو ان کے گندے کرتوتوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ جج ہوں یا پولیس افسرز ہوں یا کوئی بھی ہوں. دیکھ لیں اس جج کو کس طریقے سے انہوں نے نوازا ہے. اور یہ باقی ججز کو بھی، باقی عدالتوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. کس طریقے سے شہباز شریف کو، حمزہ شہباز شریف کو اس جج نے آزاد کیا، اس فائل کو پڑھا نہیں جو عوام کے ٹیکس سے وہ تنخواہ لے رہا تھا، اور آج اس کو کس طریقے سے نوازا جا رہا ہے. اور یہ مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی کی یہ ایک تاریخ ہے. یہ اسی طریقے سے لوگوں کو نوازتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو سرکاری عہدیداران ہیں، سرکاری جو قواعد و ضوابط، آئین اور قانون پہ پابندی کروانے والے ہیں، وہ کس طریقے سے ان کا ساتھ دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے ساتھ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان سے ہمیں وہ ہڈی ملنی ہے، وہ ہڈی ملی ہے ان کو. یہ اسحاق ڈار صاحب کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا NRO ملک کی تاریخ میں کبھی کسی کو نہیں دیا گیا. اس طرح کے چور لٹیروں کو کسی طریقے سے آزاد نہیں کیا گیا. اور جس طریقے سے ڈار صاحب آپ نے سینٹ کی آ کے تنخواہیں لی ہیں 4 سال ملک سے بر بیٹھ کے، یہ بھی تاریخ کا ایسے حصہ کسی نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. یہ بھی ایک تاریخ بنی ہے. اور اسی طریقے سے جو آپ کی جائیدادیں ضبط ہو چکی تھیں کئی کیسز میں، یا وہ کیا غلط فیصلے تھے، سارے غلط فیصلے تھے. اور کس طریقے سے صرف ایک قانون بدلا گیا، نیب کو چپ کروایا گیا، اور اس قانون کی روشنی میں ججوں نے آپ کو آزاد کیا اور وہ جائیدادیں آپ کو واقعی واپس مل گئیں. یہ بھی شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. میرے خیال میں آپ کو بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا. اگر آپ مناسب سمجھیں گے، ضرورت ہوگی تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں اور بھی لوگوں نے اس سے پہلے کیا کچھ نہیں دیکھا. عمران خان نے ایک بہت بڑا کلیم کیا، جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کلیم کی تھی کہ مجھے ایکسٹینشن دو. یہ میں وہی کہوں گا کہ جب ایک بندہ وقت سے زیادہ ایک سیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے اور ساری کمان اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اس طرح کی حرکتیں وہ کر سکتا ہے. اور یہی بیانیہ جو بنایا گیا تھا عمران خان کو کہ یہ سلیکٹڈ ہے، اس کو یہ فوج لے کے آئی، اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، جو کہ بالکل غلط تھا. یہ بیانیہ بنانے کا مقصد یہ تھا، اور یہ باجوہ صاحب شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ عمران خان اس وزارت عظمیٰ کے لالچ میں آ کے یہ ساری باتیں اس کی مان جائے گا. لیکن عمران خان نے وہ چیز نہیں مانی، اور آج عمران خان نے کلیم کر دی ہے کہ باجوہ نے ایکسٹینشن مانگی تھی، اور یہ ایکسٹینشن اگر دے دی جاتی باجوہ کو تو پھر آج پاکستان کا حال کیا ہونا تھا یہ بھی آپ کو لگ پتا جاتا. ناظرین، اب پنجاب کے جو الیکشنز ہیں، خیر الیکشن کی سٹوری میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. ابھی اس وقت جو MNAs کی سوچ ہے وہ بہت پریشان ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمیشہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، MPs کی اور MNAs کے الیکشنز ہوتے ہیں. اور اس میں MPs MNAs جو ہے 2 MPs ہوتے ہیں، 3 MPs ہوتے ہیں اس ایک حلقے میں، اور ایک MNA ہوتا ہے. تو یہ 3-4 مل کے سارے خرچے کرتے ہیں. جہاں وہ جلسہ ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی کارنر میٹنگ ہوتی ہے، جو بھی کمپین چلاتی ہے، ہر کوئی کینڈیڈیٹ اپنی کمپین چلاتا ہے، MNA اپنی چلاتا ہے، MPs اپنی چلاتے ہیں. تو MPs جہاں کہیں جاتے ہیں تو وہ اپنے جو پینل کا حصہ ہوتا ہے، جو ان کا گروپ ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی ووٹ مانگتے ہیں. مثلا MNA کے لیے مانگتے ہیں کہ جی آپ مجھے بھی ووٹ دیں، MNA کو بھی دیں. برادری کا شاید فرق ہو، وہ MPA کسی اور برادری سے ہوگا، MNA کسی اور برادری سے ہوگا، تو دونوں برادریاں بھی اسی وجہ سے اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور
ایم این اے کہیں جاتا ہے تو وہ ایم پی اے کے لیے ووٹ بھی ضرور کہتا ہے، تو اس طریقے سے وہ ان کا پینل جی جاتا ہے. تو اس وقت جو مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حالت ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کو بہت بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ ان کی سیاسی حالت کیا ہے. بہت سارے لوگ تو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، اگر جاتے ہیں تو کچھ چیدہ جگہوں پہ جا سکتے ہیں، ہر جگہ پہ وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، ان کی مخالفت اتنی ہو چکی ہے. اب ایم این ایس کو یہ ایک پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ اگر یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں پنجاب اسمبلی کے، تو بعد میں جب ایم این ایس کے الیکشنز ہوں گے تو وہ کس کو کہیں گے اپنے لیے ووٹ حاصل مانگنے کے لیے، یا جو خرچے ہیں وہ ان کے ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے، ان کو بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے اب ایم پی ایس کو اسی طریقے سے زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا. اور پھر جو چیز ہے کہ وہ ووٹ اس طریقے سے ایک ویسے ہی آپ کو ہارنے کی جو ہے وہ پتہ ہے کہ آپ نے ہار جانا ہے. اور پھر جو ایم پی ایز ہار جائیں گے، مجھے بتائیں کہ جب ایم این اے کا الیکشن ہوگا تو وہ ہارے ہوئے ایم پی ایز وہ کس منہ سے ووٹ مانگنے جائیں گے، کیسے وہ ووٹ لوگوں سے جائیں گے، کمپین کریں گے اس ایم این ایز کے لیے. تو یہ ایم این ایز کو ایک پریشانی لاحق ہوئی ہے، اور ایم این ایز بول پڑے ہیں، کٹھے ہو رہے ہیں، اور وہ اس چکر میں ہیں کہ الیکشنز قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ایک وقت میں ہوں تاکہ اس کا ان کو فائدہ ہو. اگر یہ ایسے نہ ہو سکا تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. نقصان تو ان کو کسی بھی طریقے سے ہونا ہے، وہ ہوتا رہے گا. تو جاتے ہوئے میں اسحاق ڈار صاحب کو ایک یہ بھی چیز یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے اتنی زیادہ پارٹیوں کا اتحاد اور اس طریقے سے اتحاد بن کے حکومت میں آنا، یہ بھی پاکستان کی ملک کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.